بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا تازہ گلف نیوز میں سواگت ہے، استقبال ہے، ویلکم ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، شیئر کرے اور اچھے اچھے کمنٹ دے۔ آج 21 جمادی الاول 1442 ہجری ہے، 5 جنوری 2021 بروز منگل ٹیوزڈے۔ دوستو، تبوک ریجن میں تیما علاقے کے اندر ایک بس اونٹ سے ٹکرا گئی، جس کی وجہ سے 3 لوگ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے اور 30 زخمی ہو گئے، جن میں 16 لوگ شدید زخمی ہو گئے اور انہیں تیما کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا۔ جب گاڑی اونٹ سے ٹکرائی تو گاڑی الٹ گئی، جس کی وجہ سے 16 لوگ شدید زخمی ہو گئے اور ہاسپٹل کو بتایا گیا تو ہنگامی طور پہ ہاسپٹل کے اندر تمام انتظامات کر دیے گئے تھے۔ ہلال احمر کی گاڑیوں نے فوراً آئے اور ایمبولینس میں ڈال کے ان کو لے کے گئے۔ کئی لوگوں کا علاج چل رہا ہے اور کئی لوگ ابھی زخمی ہیں۔ بہرحال آپ لوگ ان سب کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے پریشانیوں کو دور کرے اور انہیں صحت کامل عاجل عطا کرے اور جلد سے جلد انہیں صحت یاب کر دے۔ بالکل برابر دعا کرتے رہنا چاہیے۔ جب بھی آپ لوگ گھر کے باہر نکلے اپنے آپ کو اوپر والے کے حوالے کرے، کیونکہ جب آپ اوپر والے کے حوالے کرتے ہیں تو اوپر والا سب کچھ جانتا ہے آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے، تو آپ کی دعا سے وہ آپ کو بچا لے گا۔ دوستو، ہندوستان میں آلریڈی کرونا چل رہا تھا۔ بہرحال اس وقت جو ایک خبر یہ آ رہی ہے کہ وہاں پہ برڈ فلو شروع ہو گیا ہے۔ مدھیہ پردیش، کیرلا، ہماچل پردیش کے علاوہ اور بھی کئی راجیوں میں برڈ فلو تیزی سے خطرناک طریقے سے بڑھ رہا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ فی الحال مرغی، انڈے وغیرہ کا تھوڑا پرہیز کرے کچھ دن تک، تاکہ آپ لوگوں کو اس کا نقصان نہ ہو سکے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے سماج میں بیٹیوں پر ظلم اس طرح بھی ہوتا ہے، اور سماج سے مراد میری صرف مسلم سماج ہی نہیں ہے، غیر مسلم سماج بھی ہے، یعنی وہ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ہر سماج میں بیٹیوں پر ظلم کی ایک شکل یہ بھی ہے۔ میرا ایک جگہ پروگرام میں جانا ہوا تو دیکھا کہ ایک صاحب بڑے مایوس تھے، مسلسل آنکھیں تر تھیں۔ جب پروگرام سے فارغ ہوئے تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ میں نے تسلی دیتے ہوئے انہیں بولنے کی ہمت دلائی اور پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے، رونے کی وجہ تو بتائیں۔ اللہ اللہ، واقعی ان کا صدمہ بڑا پر درد تھا۔ انہوں نے بتانا شروع کیا کہ بھائی جان، میری ایک جوان بیٹی تھی، ہر چیز ٹھیک تھی، گھریلو کام کاج میں بھی بہت تیز تھی، مگر کیا کہیں کہ قدرت الہی سے وہ ذرا خوبصورت کم تھی، رنگ گورا نہیں تھا، قد ذرا کم تھا، جس کی وجہ سے اس کے رشتے اور شادی میں بڑا مسئلہ ہو رہا تھا۔ ہم لوگ تقریباً 5 یا 6 سال سے اس کا رشتہ تلاش کر رہے تھے۔ ان 5-6 سالوں میں بتا نہیں سکتے کہ کتنی جگہ اس بچی کی تصویر گئی اور اس کے کتنے عیب نکالے گئے۔ ادھر آ کر ہم بھی مایوس ہو گئے اور ہماری پریشانی بڑھتی چلی گئی۔ اس چیز کو میری بچی نے محسوس کر لیا، وہ بھی 4-5 سال سے اپنے عیوب سن سن کر پریشان ہو چکی تھی۔ جب ہماری مایوسی اور پریشانی دیکھی تو اس سے رہا نہ گیا، اور ابھی تقریباً 15 یا 20 روز قبل رات کی تنہائی میں ہم سب سے چھپ کر اپنے ہی دوپٹے سے اپنے ہی گلے کو گھونٹ لیا۔ جب صبح ہم اٹھے تو اپنی مری ہوئی بچی کو پنکھے سے لٹکے ہوئے دیکھا۔ اب آپ بتائیں، کیا ہم صبر کر سکیں گے؟ اللہ اکبر، واقعی یہ بڑا المیہ ہے، اور یہ ایک گھر کا صدمہ بیان ہوا، لیکن میری نظر میں ہزاروں ایسے گھر ہیں جنہیں اس قسم کے غم سہنے پڑے۔ ہمارے معاشرے میں بچیوں کے رشتے کا مسئلہ عام ہے، اس لیے ہمیں یعنی والدین، بچیوں اور اہل معاشرہ کو کچھ باتیں یاد رکھنی چاہیے۔ پہلے تو میں والدین سے چند گزارشات کروں گا۔ نمبر 1، والدین اپنی اولاد کے رشتے کی فکر ان کے بالغ ہوتے ہی کرنا شروع کر دیں، یعنی رشتہ تلاشیں تاکہ وقت پر شادی ہو جائے، مگر یاد رہے کہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بچیوں کو اس کی خبر نہ ملے، بالخصوص جن بچیوں میں عیب نکالے جاتے ہوں، اور اگر ان کی کمیاں بیان کی جاتی ہوں تو والدین سن کر
اپنے تک ہی رکھیں، بچیوں کو اس صدمے سے بچائیں۔ دوسرے، والدین کمپرومائز کرنے کا ارادہ بنا کر ہی رشتہ تلاش کریں، اپنی کمیوں کو بھی نظر میں رکھیں۔ بچیوں کے سامنے ایسا کبھی ظاہر نہ کریں کہ تمہاری قدرتی کمی کی وجہ سے ہم اب بہت پریشان ہو گئے۔ اسی طرح تاخیر ہونے سے، دیر ہونے سے رشتے میں والدین کو تھک نہیں جانا چاہیے، بلکہ اپنی کوشش دعاؤں کے ساتھ مسلسل جاری رکھیں۔ اسی طرح بچیوں کو بھی چند نصیحتیں کروں گا۔ سب سے پہلے یہ کہ بچیوں کو صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے، اللہ پر بھروسہ رکھیں اور یاد رکھیں کہ تقدیر پر ایمان رکھنا شریعت نے اسی لیے لازم قرار دیا ہے کہ جب بھی بظاہر کسی کام میں تاخیر ہو تو یہ سوچ کر تسلی رکھیں کہ اللہ نے ہماری تقدیر میں جب بھی جہاں بھی لکھا ہوگا ضرور ہوگا۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ نے جس حالت میں رکھا ہے وہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ دیکھیں ان بچیوں کو جن کا رشتہ تو جلد ہو گیا، لیکن آج وہ پھر اپنے ہی گھر میں طلاق لے کر بیٹھی ہیں، تو کیا آپ ان سے بہتر نہیں ہیں؟ کیا آپ کا غم ان سے ہلکا نہیں ہے؟ یعنی ہم نہیں جانتے کہ اس تاخیر میں کتنی حکمتیں ہیں، لہذا گھبرانے کی بات نہیں ہے، صبر اور تسلی رکھیں اور ساتھ ہی والدین تلاش بھی جاری رکھیں۔ اب میں معاشرے کی اس میں کیا ذمہ داری ہے، معاشرے سے بات کرنا چاہتا ہوں، سماج سے بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ایسے حوادث جو ہوتے ہیں ان میں سماج کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جب بھی کبھی کسی کی قدرتی کمی کی وجہ سے کسی کی قدرتی کوئی کمی دیکھی، انہیں نشان طعن و تشنیع نہ بنائیں۔ اسی طرح اپنے بچوں کے رشتے ڈھونڈتے وقت، یعنی لڑکے والا لڑکی کے رشتہ، اپنے بیٹے کے لیے رشتہ ڈھونڈتے وقت لڑکی کے گھر یوں ہی نہ چلا جائے، منہ اٹھایا اور گاڑیاں بھری، ایک نہیں بلکہ دو تین گاڑیاں بھر کر کے منہ اٹھا کر کے چلے گئے۔ میرے بھائی، اس کے بارے میں پہلے ہی سے اچھی طرح معلومات لے لیں۔ جب امید ہو کہ ہاں یہی رشتہ کرنا ہے تب لڑکی کو دیکھیں، ورنہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ تین گاڑیاں، دو گاڑیاں بھر کے جاتی ہیں اور پہلے سے پتہ نہیں ہوتا، وہاں جا کر کے بہت سارے عورتیں بھی، بچیاں بھی اور مرد حضرات بھی سب دیکھتے ہیں، اور کوئی کسی طرح کی کمی نکالتا ہے، کوئی کسی طرح کی کمی نکالتا ہے۔ میرے بھائی، اگر کوئی کمی نظر آ جائے اور رشتہ منظور نہ ہو تو اس انداز میں بیان کریں کہ بچی اور اس کے والدین اپنے آپ کو کمزور اور کمتر نہ سمجھنے لگیں۔ اسی طرح اگر کسی کی شادی میں تاخیر ہو تو للہ اس کی تحقیر و تذلیل نہ کریں، اسے ذلیل نہ کرتے پھریں۔ بہت سے ہوتے ہیں کہ کسی کی بیٹیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ فلاں کی بیٹی کی ابھی تک رشتہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، اللہ نے نہیں چاہا۔ ہو سکتا ہے کل تمہاری بھی بیٹیاں ہوں اور تمہاری بھی بیٹیوں کے بارے میں تذکریں شروع ہوں۔ کبھی بھی ان کو منحوس وغیرہ کہہ کر یا سمجھ کر اس کی دل شکنی نہ کریں۔ تو میرے بھائیوں، کاش یہ بات ہمارے بھی اور آپ کے دل میں بھی اتر جائے۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ بولوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ اگر آپ کو میری بات پسند آئی ہو تو اپنے دوست اور احباب کو ضرور شیئر کریں۔ وقت والسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناردن شرما، بہت بہت شکریہ۔ بہار پٹنہ سے جو ہے ڈاکٹر معین وغیرہ کے پاس کپنگ تھراپی کا ڈیٹاکس کرنے آئے تھے، کیسا لگا؟ بہت ہی اچھا لگا، اور یہ جو ٹریٹمنٹ کا تھراپی کا جو سسٹم ہے، یہ ورلڈ میں پہلا ایسا تھراپی ہے جو سبھی طرح کے روگوں میں اور بالکل جڑ سے سماپت کرنے والا یہ ٹریٹمنٹ ہے۔ اور میں تو یہاں ٹریٹمنٹ کرا کے کپنگ اور ہجامہ کرنے کے بعد میں جو فیلنگ کر رہا ہوں وہ بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ جن کو بھی کسی بھی طرح کی تکلیف ہے، کسی بھی بیماری سے گرست ہیں، چاہے وہ شریر کا کسی بھی انگ کا ہو،
आप एक बार जरूर यहाँ आइए और डॉक्टर मोइन से संपर्क करिए और अपने पूरे जीवन को स्वस्थ बना करके यहाँ से जाइए। लोग जो है कपिंग से घबराते हैं, ब्लड निकलेगा, आप वीकनेस महसूस कर रहे हैं या फ्रेशनेस महसूस कर रहे हैं? पहली तो बात है कि लोग घबराते हैं। घबराने का कारण यह है कि जैसे ही वो ब्लड देखते हैं तो वो घबराते हैं, लेकिन वो ब्लड नहीं होता है। बॉडी में जो टॉक्सिन होता है वो टॉक्सिन ब्लड के रूप में निकलता है, इसलिए ब्लड देख करके घबराने वाली बात नहीं है। और दूसरी बात कि जो तकलीफ है या कमजोरी है, तो किसी भी तरह की कोई कमजोरी नहीं है और न ही कहीं दर्द है। आपने कपिंग के बारे में 2-3-4 दिन के लिए आप आए थे, जी, तो आने और जाने में आप कितना एनर्जेटिक महसूस कर रहे हो? अब आते समय तो जितना मैं उदास था और जितना चिंतित था, घबराहट था, जाते समय कुछ भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, बहनों, अगर कोई स्टूडेंट्स जो है मैथ्स और फिज़िक्स में ट्यूशन्स लेना चाहते हैं तो उनको जो है ऑनलाइन ज़ूम पर पढ़ाया जाएगा। और पढ़ाने वाले जो है ख़ुद स्टूडेंट हैं, वो लोग अपना ख़ुद का जो है ख़र्चा चलाने के लिए ट्यूशन्स करना चाहते हैं और वो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, टॉपर्स हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि ये लड़कों को सपोर्ट करें। आपके बच्चों को, जिसको भी मैथ्स में, फ़िज़िक्स में कमज़ोर हैं, सारी डिटेल इन्होंने फ्लायर में लिखी है। कोई इंजीनियरिंग भी कर रहा हो, इंजीनियरिंग की मैथमेटिक्स के भी क्लासेस ले सकते हैं ये लोग, फ़िज़िक्स के ले सकते हैं और स्कूलिंग के भी ले सकते हैं। तो आप सबसे गुजारिश है, मेरी मैसेज के साथ और फ्लायर के साथ अपने सारे कॉन्टैक्ट्स में सर्कुलेट करें। फ्लायर में उनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उनसे बराए करम बात कर सकते हैं। ज़रूर ये लड़कों की हेल्प करें, क्योंकि होता क्या है, आम तौर पे जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो जो है माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं हर चीज़ के लिए। वो ख़ुद से कुछ भी ख़र्चा अपना नहीं करा सकते, यानी अपना कमा के नहीं कर सकते। तो ये लड़के जो है ख़ुद से अपना ख़र्चा चलाना चाहते हैं, तो हमको इनको सपोर्ट भी करना चाहिए, अप्रिशिएट भी करना चाहिए और हेल्प भी करना चाहिए। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, आपके घर में स्टूडेंट्स हैं जो मैथ्स में, फ़िज़िक्स में कमज़ोर हैं, तो इस दिए हुए नंबर पे दानिश से बात करें। इंशाल्लाह दानिश इज़ ए टॉपर, इज़ ए ब्रिलियंट स्टूडेंट एंड ही कैन टीच मैथ्स एंड फिज़िक्स। उसके पढ़ाने के बाद डेफिनेटली आपके बच्चे के स्टैंडर्ड में और अंडरस्टैंडिंग में बहुत आसानी आ जाएगी और वो अपना परसेंटेज स्कोर भी बहुत अच्छा स्कोर करेगा, क्योंकि ये लड़के को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ। आप लोगों से गुजारिश है, ज़रूर इस लड़के को हेल्प करें, आपके हक़ में मैं दुआ करूँगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।